پھر میری زندگی کا. لیکن ہم ان پریشانیوں کو یا ان چیزوں کو بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. کسی کی پریشانی کی کوانٹٹی کم ہے، کسی کی پریشانی کی کوانٹٹی زیادہ ہے. اگر ہم وقت کے ساتھ اپنے دلوں کو صاف کر کے اور ایک عہد اور ایک تہیے کے ساتھ دوسرے کی پریشانی کا حل نکالنا شروع کریں تو خدا شاہد ہے کہ اس عمل سے، اس حرکت سے، اس رویے سے ہماری جو اپنی پریشانی، جو بھی ہماری پریشانی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونا شروع ہو جاتی. اب جب ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے ہم، کوئی اگر آپ کو کہتا ہے میں پریشان ہوں تو آپ چڑھ کر یا اکتا کر مزید کہتے ہیں بھائی تو پریشان ہے تو میں تیرے سے زیادہ پریشان ہوں. یہ ہر شخص کا ایک آج کل کے دور کا، آج کل کے زمانے کا ایک طریقہ کار ہے. ایون کوئی مانگنے والا بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے گاڑی میں یا پیدل تو آپ یہی کہتے ہیں اللہ تیری پریشانی کرے، ختم. حالانکہ خود آپ بھی اس وقت پریشان ہی ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ریلیٹڈ ہیں. اب ہر بندہ پریشان کیوں ہے؟ اس میں ناشکری کا بھی ایلیمنٹ ہے. وہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے بننے کے چکر میں پریشان ہے، بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا پریشر ہے وہ اس کے لیے پریشان ہے. کوئی کمزور ہے وہ کہتا ہے جی صحت مند ہوں، وہ اس کی پریشانی. کوئی تھوڑا ہیلدی ہے وہ کہتا ہے جی میں سلم ہو جاؤں، وہ اس کی پریشانی. تو اس طرح کئی ساری پریشانیاں ایسی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن میں کوئی اثر نہیں ہے، لیکن ہم نے بلا وجہ اپنی لائف کو تنگ کیا ہوا ہے، بلا وجہ اپنی لائف کو ہینگ کیا ہوا ہے، بلا وجہ اپنی لائف کو الجھا کے رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں. کوئی شخص آیا تو اس نے پانی کو کم پیا ہے، کوئی شخص آیا تو اس نے کھانا کو زیادہ کھایا. یہ سب اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، یہ ہم کاؤنٹ کرتے 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 وہ پھر پریشانی ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایگو بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. کوئی ایسی چیزیں جو میرے آپ کے اندر ہیں جو نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں، جو بھی جس کا ہمیں نہیں پتہ ہے، وہ بھی ہم اس کو بھی پریشانی کا باعث کر دیتے ہیں. فلاں چیز ہے جی، کوئی بچہ جو ہے وہ ٹی وی بہت قریب سے کیوں دیکھتا ہے، یہ بھی ایک پریشانی کا باعث ہمارے لیے بن جاتا ہے. کوئی بچہ جو ہے وہ وقت پر پڑھتا نہیں ہے، یہ بھی ایک پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. والدین کے کچھ ایسے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں وہ پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. کچھ ہمارے ایسے حرکات، ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں وہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ اتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے دماغوں کو. ہمیں چاہیے کہ ہم اگر پریشان ہونا چاہتے ہیں تو اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں، اس چیز کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں جس میں پریشانی لاحق ہونی چاہیے ہمیں. اور اس پریشانی کو جب فوکس کریں گے تو اس کا سلوشن، اس کا حل رب کی ذات ضرور نکالے گی. لیکن ہماری جو پریشانیاں ہیں، میں بھی پریشان ہوں، تو بھی پریشان ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہیں. صبح جب گھر آغاز ہوتا ہے گھر سے نکلنے کا، اس وقت سے آپ کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. میری بھی پریشانی ہے، آپ کی بھی پریشانی ہے. کہیں ناشتہ آپ کو صحیح نہیں ملا، کہیں چائے آپ کو صحیح نہیں ملی، کہیں جناب باس نے آپ کو جھڑک دیا، کہیں جناب فلانے نے آپ کو یہ کہہ دیا، کہیں یہ چیزیں ہوگی. تو یہ اگر تو ان چیزوں کے اندر ہم الجھتے جائیں گے تو ایکچوئل جو ہمارا مقصد ہے زندگی کا، ایک جو قربت ہے رب کے ساتھ، ایک مذہب کے ساتھ، ایک احادیث کے ساتھ اور ایک قرآن کے ساتھ، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو چھوڑتے جائیں گے، کٹتے جائیں گے اگر ہم اسی فارمولے پر رہے. میں بھی پریشان ہوں، تو بھی پریشان ہوں. اچھا، اب بات کرتے ہیں پریشانی کے حل کی. دیکھیں، پریشان کہنا یا پریشان کرنا یا پریشانی کی بات کرنا، اب حل کی بات آتی. حل کے لیے سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے، ایک فارمولہ ہے. دیکھیں، فارمولہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوتھینٹک ہی ہوتا ہے. فارمولہ گھر سے پہلے گھر پہ بیٹھ کے دیکھیں کون کون افراد پریشان ہیں اور کیا آپ ان کی پریشانی کا حل کر سکتے ہیں. چاہے وہ اس میں والدین ہیں آپ کے، چاہے اولاد ہے آپ کی، چاہے بہن ہے، چاہے بھائی ہیں. پہلے ان کو اب سیٹ کریں، اس کے باوجود کہ آپ بھی پریشان ہیں. اور جب آپ ان کی پریشانی کے لیے آپ کریں گے، کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے، تو پھر آپ دیکھیں زندگی جو آپ کو ویلکم کرتی ہے اور آپ کے لیے رستوں کا تعین ہوگا اور ذہن آپ کا کھلنا شروع ہوگا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کسی کا 100 روپے دے کے گزارا ہو سکتا ہے. اگر آپ صاحب استعداد ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اگر 1000 روپے میں سے 100 روپے آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو اس 100 روپے سے آپ اس کی کم از کم پریشانی ختم کر دیں گے. بھلے آپ کی 20,000 روپے کے بعد پریشانی ختم ہو یا 30,000 روپے کے بعد پریشانی ختم ہو، لیکن جب اس طرح لائف کو چلانا شروع کریں گے تو اس سے پریشانیاں معاشرے میں، گھروں میں، اڑوس پڑوس میں اور دل کے اندر کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی چیز ہے، جیسے اپنی ذات کے لیے کچھ انسان سیو کر کے رکھتا ہے، کچھ جوڑتا ہے. کچھ کافی افراد نا اس اسٹریٹجی پہ بھی زندگی گزارتے ہیں کہ جی سیو کر کے رکھو، جوڑ کے رکھو. اب
کسی نے کسی کو اگر کوئی ادائیگی کرنی ہے پیسوں کی شکل میں یا کسی شے کی شکل میں یا کسی چیز کی شکل میں، تو اس میں کچھ کوانٹٹی کم ہے، تو اس میں بھی آپ دوسرے کی پریشانی کم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اس مسئلے سے، آپ کے اس چیزوں سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا، دوسرا جو ہے اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، تو اس پہ پھر ایک سٹیج آ جائے گی، یعنی میں بھی پریشان ہوں، تو بھی پریشان ہے، اب دو پریشانوں میں سے ایک پریشانی جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم لوگ بعض دفعہ پھل یا فروٹ یا سبزی لینے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، کوئی 2 روپے کلو کے لیے کرتا ہے، کوئی 1 روپے کلو کے لیے کرتا ہے، کوئی 4 روپے کلو کے لیے کرتا ہے۔ اب وہ جو 1 روپے 2 روپے یا 4 روپے کلو والا فرد کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو اس سے آپ بارگیننگ کر کے 1 روپے یا 2 روپے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اماؤنٹ میں اضافہ ہو گیا ہے یا آپ امیر ہو جائیں گے اس کے 2 روپے کم کرنے سے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب انسان اپنی لائف کے اندر لانا شروع کرتا ہے نا، ایک تو اس کا اجر بھی ہے، نیکی بھی ہے، دوسرا پھر یہ کہ اب آپ کا ایک ایم بن جاتا ہے کہ یار میں نے دوسرے کی پریشانی کو کم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے، چاہے وہ جس بھی اینگل سے آپ ختم کرنا شروع کریں۔ تو جب لائف کو اس طرح انسان لے کے چلنا شروع کرتا ہے، پھر زندگی اس کو ویلکم کرتی ہے، پھر پریشانیاں کٹتی ہیں، پھر انوارادات رب کی طرف سے ہوتی ہیں ان افراد کے اوپر، رب ان کے رزق کے اندر وسعت کرتا ہے، ان کی روزی کو وسیع کرتا ہے، یہ سب چیزیں۔ لیکن اگر یہی اسٹریٹجی، یہی اسکول آف تھاٹ کہ جی اگلا پریشان ہے بھائی تو میں اس سے زیادہ پریشان ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی پریشانی میں آنے کی، یا وہ بھاڑ میں جائے یا اس میں جائے یا اس میں جائے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک حد تک انسان کسی کے ساتھ کوآپریشن، تعاون یا ساتھ چلتا ہے، اس کے بعد انسان بھی اندر سے نا ایک اس کیفیت میں آ جاتا ہے جو پریشانی کا باعث، میں آپ کو ہر وقت ہی تنگ کرتا رہوں، میں آپ کو ہر وقت ہی پریشان کرتا رہوں، میں ہر وقت ہی آپ کو ڈسٹرب کرتا رہوں، تو ایک دن آپ اکتا کر ہاتھ جوڑیں گے کہ جی خدا کا واسطہ جی ہماری جان چھوڑ۔ یہ بھی ایک فیکٹ علمی ہے، اور یہ بھی ایک پریشانی کا باعث ہے کہ جی فلاں آدمی پیچھے ہٹ گیا، فلاں نے ہاتھ ہٹا لیے۔ تو کافی سارے فیکٹرز ایسے ہیں ہماری زندگی کے جس کو اگر ہم 1 بائی 1 کر کے سمجھنا شروع کریں، سیکھنا شروع کریں اور اپنے اوپر امپلیمیشن کریں ان چیزوں کی، تو پھر ہم ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں، ایگزٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم اسی کے اندر رہتے ہیں، پھر پریشانی کو تول دینا، کوئی بھی چھوٹی چیز خراب ہوئی ہے، اچھا چلو ابھی چلنے دو، اسی طرح چلنے دو، جب وہ بالکل پیک پر یا اینڈ پر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اچھا اب اس کا کوئی حل نکالا جائے، اس کا یہ وقت کے اوپر آنے پہ، یہ نہیں کہتا جی کوئی چیز سر کے اوپر آئی تو پھر آپ اس کے حل کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو جب انیشیلی چھوٹی پریشانی کو آپ کل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو بڑے پریشانی سے نیچرلی بات آپ بچیں گے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو پالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا اکاؤنٹ اپنے کلیئر نہیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ لین دین کلیئر نہیں کرتے ہیں، وہ پھر بڑھتے 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 پھر اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں پر عزت کا بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بھی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ باعث شرمندگی ہمارے لیے بنتی ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ میں بھی پریشان ہوں اور آپ بھی پریشان ہیں، اب ایک کو سٹیپ اٹھانا ہے، یا آپ اٹھائیں گے یا دوسرا اٹھائے گا۔ جو سٹیپ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں ختم کرے گا، اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ تھوڑا سا اس طرف ذرا ایم بنا کر چلیں کہ آپ کے 2 لفظوں سے، آپ کے 2 جملوں سے، آپ کے ساتھ چلنے سے، آپ کے کسی کے ساتھ سٹینڈ بائی کرنے سے، آپ کا کسی کے ساتھ لنک اکٹھا کرنے سے آپ کسی کی پریشانی کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بولیں گے نہیں جی میں بھی پریشان ہوں اور تو بھی پریشان ہے اور میں اس کا حل نہیں کر سکتا، تو یہاں پہ پھر تھوڑا سا ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی وقت کے کسی دور میں آپ پریشان ہوں گے تو رب کی ذات پھر آپ کی پریشانی کا کوئی حل نہیں کرے گی۔ میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں، کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو سلیم شوانی عرض کر رہا ہوں۔ کیسے ہیں سلیم صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں، اللہ کا شکر ہے سر۔ آپ کیسے سر؟ سر شکر ہے رب کا، الحمدللہ الحمدللہ سر۔ آج تو ٹاپک ہے پریشانی۔ میں بھی پریشان ہوں، تو بھی پریشان ہے سر؟ جی بالکل بالکل جی۔ پریشان ہو کے میری خاک آ کر دل نہ بن جائے، ہائے ہائے ہائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، جی۔ کھٹکتی ہے تو سینے میں منزل نہ بن جائے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جی۔ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مقام، جی۔ مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جی جی۔ جس طرح جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا پریشانی اور مسرت و خوشی سے گہرا تعلق ہوتا ہے سر۔ اس غم اور پریشانی انسان کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چلتے ہیں سر۔ پریشانی نیک انسانوں کو بھی آزماتی ہے، بد کرداروں اور برے لوگوں کو بھی آتی ہے جی۔ اور آزماتی ہے۔ جی۔
مگر اچھے انسانوں کو، صالح انسانوں کو جو پریشانی آتی ہے وہ ان کی آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. اور وہ ان پریشانیوں کو برداشت کر کے بلندیوں کو پاتے ہیں جی. جبکہ حدیث پاک ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ جی اور کافروں کے لیے، بروں کے لیے جنت. جی سر. جب جو پریشانی برے لوگوں کو آتی ہے وہ ان کے برے کرداروں، برے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہے سر. اور وہ پریشانی ان کے لیے تباہی و بربادی کا پیغام لے کے آتی ہے. جی. اگر کیٹیگرائز کرتے ہیں پریشانی کو، دنیاوی پریشانی جی جن میں گھریلو پریشانی ہے، کاروباری پریشانی، معاشی، بے اولادی اور کثیر اولادی کی پریشانی ہے جی، یہ کہ بیماری کی پریشانی وغیرہ وغیرہ، غربت اور امارت کی پریشانی. بالکل صحیح. روحانی پریشانی ہے تو قطعاً جی، مگر اللہ کے نیک بندے سے خندہ پریشانی سے برداشت کرتے ہیں سر اور اعلیٰ مقام پاتے ہیں اور صابر رہتے ہیں. جی. سورہ مومنون میں آیت نمبر 70 ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل پریشان ہیں اور ڈر رہے ہیں اس خیال سے کہ وہ ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. جی. یہی لوگ جلدی کرتے ہیں بلائیاں کرنے میں اور بلائیوں کی طرف سبقت لے جانے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا سر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، جی، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں سر، اور اسی کے باوجود ڈرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ شاید ان کے یہ اعمال بارگاہ الہی میں منظور نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبق رفتار ہیں. جی. دوسرے لوگوں کو تو یہ جلدی ہے کہ مال و دولت سمیٹنے میں وہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں. جی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بندے صبح و شام اس فکر و پریشانی میں گلے جاتے ہیں کہ اعمال صالحہ میں کوئی ان سے آگے نہ بڑھ جائے. جی بالکل صحیح ہے جی. اور دیکھنا کتنی مزے کی یہ پریشانی ہے. جی بالکل. یہاں اچھے اور برے لوگوں کی پریشانی میں فرق بتایا گیا ہے. جی سر. ایک چھوٹی سی بات کروں گا سر. پریشانی کا ذکر کرتا ہوں مگر ہماری نظروں میں تو پریشانی ہے، لیکن پریشانیوں جو کی حقیقت جو پس پردہ ہے ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں. یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درمیان. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبانوں کے وصال پر آپ بہت پریشان ہو گئے مگر فوراً یہ صورت نازل ہوئی کہ انا اعطیناک الکوثر. جی جی ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 جانسار تھے، دوسری طرف کفار لشکر کا ہزاروں پر جو مشتمل تھا. آپ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے آج اٹھا کے دعا فرمائی، اے اللہ اگر ہمیں شکست ہوئی اور لشکر کا خاتمہ ہو گیا تو تیرا نام لیوا کون ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا جی. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آیا، دیکھتے دیکھتے کفار کا تباہی بربادی کا سامنا ہو گیا، تباہ برباد ہو گئے. جی. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے